بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے علم الکلام جدید کورس کا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات متکلمین کے فرائض، اہداف اور مقاصد، اور دوسری بات علم الکلام کے ارتقائی مراحل اور تدوینی ادوار۔ متکلمین کے فرائض، اہداف اور مقاصد کیا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ علم الکلام کے اہداف تقریباً 4 سے 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اسلامی عقائد کا استخراج اور استنباط کرنا، یعنی تحقیقی طور پر دین کی معرفت حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد اسلامی اعتقادات کے مفاہیم اور مسائل کی توضیح اور تشریح کرنا۔ تیسری بات عقائد اور نظریات کو منظم طور پر پیش کرنا۔ اور چوتھی بات کہ اعتقادات یعنی عقائد کا اثبات کرنا دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے۔ اور نمبر 5 شبہات اور اعتراضات کے مقابلے میں دینی عقائد کا دفاع کرنا، یعنی اہل باطل کے شبہات اور اعتراضات کا قابل تشفی اور مدلل جواب دینا۔ پھر متکلم اپنے ان اہداف اور مقاصد کے حصول میں جب سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو 2 لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ گروہ جو خود کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں یا وہ اسلام کے دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اور اہل حق کے عقائد اور نظریات سے منحرف ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خود کو اسلام سے نہیں جوڑتے، مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات اور دین اسلام پر اعتراضات اور سوالات اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ملحدین ہیں اور دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، مسیحی ہے، آریہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مختلف جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، تو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو متکلمین ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دین کی تشریح اور توضیح فرماتے ہیں۔ دوسری بات کہ علم الکلام کے ارتقائی مراحل اور تدوینی ادوار کون کون سے ہیں؟ تو علم الکلام کو ہم تدوین اور ارتقاء کے اعتبار سے 5 ادوار، 5 مراحل پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ، پہلا مرحلہ 1 اور 2 صدی ہجری کا ہے۔ دوسرا مرحلہ 3 صدی ہجری سے تقریباً 5ویں صدی ہجری کے اختتام تک ہے، یعنی 4 صدیوں پر مشتمل یہ مرحلہ، یہ علم الکلام کی تدوین کا اور اسی طرح مختلف کلامی اور اعتقادی فرقوں کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ 6 صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری کا احاطہ کرتا ہے، 6 صدی سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک۔ اس میں اس فن کو، علم الکلام کو ترقی حاصل ہوئی، اور اسی دور میں یونانی فلسفہ اسلامی علم الکلام کے ساتھ مخلوط ہوا، اور اس یونانی اصطلاحات اور فلسفے نے اسلام میں اپنی جگہ بنائی۔ اور چوتھا مرحلہ کہ 10ویں ہجری سے 12ویں ہجری کے اختتام تک، اس مرحلے میں کوئی خاص اضافہ علم کلام میں نظر نہیں آتا۔ 5واں مرحلہ 13ویں صدی سے لے کر یہ 14ویں صدی تک، یعنی موجودہ زمانہ تک کا ہے۔ اس مرحلے میں عالم اسلام پر مغربی استعمار کے غلبے کی وجہ سے نئے کلامی مسائل پیدا ہوئے،
جن کا آج ہمیں سامنا ہے، اور علم الکلام جدید کے عنوان سے انشاءاللہ ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اب ہم ہر مرحلے کو ترتیب وار تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اعتقادی مسائل پر بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں جو بات جس طرح وارد ہوئی، جس طرح آئی ہے، تو اس بات کو اسی طرح قبول کر لیا جاتا تھا، اور اس کی تحقیق میں جانے کی اور اس کو فلسفیانہ بھٹی سے گزارنے کی یہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن خلافت راشدہ کے اختتام پر اعتقادی بحثیں شروع ہونے لگی، اور پھر اختلاف رائے بتدریج جو ہے وہ شدت اختیار کرنے لگا، اور اعتقادی فرقے وجود میں آنے لگے۔ لیکن پھر بھی اس دور میں، یعنی اس دور میں جو ہے پہلے مرحلے میں جو کلامی مسائل اور عقیدے کے مسائل میں جو استدلال تھا، وہ علم الکلام کا جو استدلال تھا اس کی بنیاد قرآن و سنت تھی۔ عقلی مباحث اور فلسفیانہ نظریات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب اس دور میں کون سے مسائل اور کون سے فرقوں کا وجود سامنے آیا؟ تو اس دور میں 3 مسائل پیدا ہوئے، اور ان 3 مسائل کے تناظر میں مختلف اعتقادی فرقے، کلامی فرقے وجود میں آئے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ تھا گناہ کبیرہ کا مرتکب، کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اگر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو پھر کفر میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس میں سب سے پہلے 2 فرقے، خوارج اور معتزلہ، ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں رہتا، مرتکب کبیرہ مسلمان نہیں رہتا۔ البتہ معتزلہ کے نزدیک پھر وہ کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، وہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک درمیانہ مرتبے کے قائل ہے۔ لیکن خوارج کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، اور وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو آخری مرحلے میں صلح کرنی پڑی، اور دونوں جانبوں سے ایک حکم طے ہوا، اور اتفاق ہوا کہ یہ دونوں حکم جو بھی فیصلہ کریں گے تو سب اس کو تسلیم کریں گے۔ ان دونوں حکموں نے یہ صلح پہ اتفاق کیا، تو دونوں حضرات اپنی لشکروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ شام کی طرف اور کوفہ کی طرف واپس جانے لگے۔ واپسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک گروہ تھا جس کا تعلق عراق سے تھا، تو وہ حضرت علی سے الگ ہو گئے اور بغاوت کر لی، اور کہا کہ دونوں جماعتیں، یعنی حضرت معاویہ کی جماعت بھی اور حضرت علی کی جماعت بھی، یہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ، اور کہنے لگے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ ہے، فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، اور تم لوگوں نے 2 انسانوں کو فیصلے کا حق دیا، تو یہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے نعوذ باللہ دونوں جماعتیں مرتد ہو گئی اور وہ اسلام سے نکل گئی۔ اور اس فرقے کو خوارج کہا گیا، اور جس جگہ سے ان کا تعلق تھا وہ جگہ حروریہ کہلائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مستقل باضابطہ طور پر جنگ کرنی پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور پھر انہی خوارج نے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے، قتل کرنے کی سازش رچی، اور ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں یہ سازش کے طور پر دونوں پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن اتفاقاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فجر کی نماز میں
باہر نہ نکل سکے تو وہ ان کے حملے سے بچ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ دو فرقے ہیں۔ یہ ایک جانب ہے کہ مرتکب کبیرہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان کے دوسری انتہا پر دوسرا فرقہ ہے مرجئہ۔ ان کے نزدیک اصل ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، اعمال میں کمی کوتاہی ہو، اعمال کو چھوڑنا، ایک گناہ کبیرہ پہ کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں، اور اعمال کی ترک پہ اور برے اعمال پر جو وعید قرآن و سنت میں آئی ہے تو ان نصوص میں یہ لوگ پھر تعویل کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی اختلاف پر پھر آگے جا کر کے ایمان کی تعریف میں بھی اختلاف ہوا کہ اعمال رکن داخل ہے یا اعمال ایمان کا رکن داخل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام یہ تو ایمانیات پر موقوف ہے کہ ایک شخص ایمان لے آیا اور وہ مومن ہے، اسلام سے نہیں نکلتا۔ البتہ اعمال کے ترک پر اور گناہ کبیرہ کرنے پر انسان فاسق اور فاجر بنتا ہے، کافر نہیں بنتا، مسلمان ہی رہتا ہے لیکن فاسق اور گنہگار رہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اس کو عارضی عذاب جتنا گناہ پر طے ہے وہ دے دے اور بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلاف تھا۔ پھر خوارج جو تھے وہ دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ غالی فرقہ جنہوں نے اپنے مخالفین کو کافر کہا اور مباح الدم کہا اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا اور بچوں کو غلام بنانا، قتل کرنے کو جائز کہا، اور ان کو ازارقہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ نافع بن ارزق کے متبعین ہیں، اور یہ پھر بصرہ سے اہواز کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور اپنی جو مزعومہ شریعت تھی اس کے مطابق فیصلے اور قضایا حل کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ فرقہ ختم ہو گیا۔ دوسرا فرقہ خوارج میں سے اباضیہ ہے جو اپنی نسبت عبداللہ ابن اباز کی طرف کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو کافر تو کہتے ہیں لیکن ان کے یہاں کفر کی ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ یہ کہ دین کے اعتبار سے تو کافر نہیں ہیں، البتہ کفران نعمت کے اعتبار سے کافر ہیں۔ یہ فرقہ آج بھی عمان میں اور بعض افریقی ممالک میں موجود ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو چونکہ کافر نہیں سمجھتا دینی اعتبار سے، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پیش آیا پہلے عہد میں وہ ہے جبر اور اختیار کا۔ اس بات میں بحثیں ہونے لگی کہ ایک طرف انسان کو اگر دیکھا جائے اور اللہ کی مشیت اور قدرت کو دیکھا جائے تو انسان اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے انسان مجبور محض نظر آتا ہے۔ اس تناظر میں ایک فرقہ بنا جبریہ کا۔ تو یہ جو جبریہ ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے اعمال اور درخت کے پتے کا ہلنا، درخت کے پتے کی حرکت یہ برابر ہے۔ جس طرح درخت کے پتے کی حرکت پر نہ ثواب ہے اور نہ عتاب ہے، تو اسی طرح انسان کے اعمال پر نہ ثواب ہے اور نہ عتاب ہے۔ ان کا یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کو مستلزم ہے، کیونکہ جب انسان کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو برائی پر اور گناہ پر سزا دینا یہ تو پھر ظلم ہوگا۔ دوسرا جو فرقہ تھا وہ تھا قدریہ۔ قدریہ کہتے تھے کہ تقدیر کچھ نہیں، قدرت الہی، مشیت الہی کچھ نہیں، انسان اپنے اعمال پر خود قادر ہے، اور انسان اپنے اعمال میں خود قادر مطلق ہے، اس کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق اللہ کی طرف عجز لازم آتا ہے کہ یعنی انسانی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز ہے انسانی افعال کے معاملے میں۔
تو بہرحال یہ دو فرقے تھے۔ قدریہ کا جو مقتدا تھا وہ معبد الجہنی تھے، اور جبریہ کا جو پیشوا تھا وہ جہم بن صفوان تھے، اور یہ دونوں بنی امیہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان اور اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے انسان میں ارادہ بھی پیدا کیا اور اختیار بھی پیدا کیا، اسی اپنے ارادے اور اختیار کو بروئے کار لا کر انسان جو کام کرتا ہے اس کا یہ کام اس کے ارادے اور اختیار سے ہوگا اور یہ کسب کہلائے گا۔ تو انسان کو اپنے کسب پر، اچھے کسب پر ثواب بھی ہے اور برے کسب پر انسان کو سزا بھی ملے گی، سزا کا بھی مستحق ہے۔ ہاں، انسان کا یہ جو کسب ہے، انسان کی جو قوت ہے اور انسان کا جو اختیار ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی اللہ کی مشیت سے آزاد نہیں ہے۔ مثلا اگر انسان کو اختیار ہے کہ وہ مسجد جائے، انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غلط جگہ میں جائے، گناہ کی جگہ میں جائے، تو جب انسان ارادہ کرتا ہے اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے مسجد کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ کی مشیت ساتھ ہو لیتی ہے اور وہ مسجد پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ ارادہ اور اختیار کو استعمال کر کے غلط جگہ کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ کی مشیت ساتھ ہوتی ہے اور وہ گناہ کے مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مرضی بھی وہی ہے اور اللہ کی پسند بھی وہی ہے، تو مشیت الگ چیز ہے اور اللہ کی رضا الگ چیز ہے۔ تو اسی وجہ سے مشیت سے یہ نہ سمجھایا جائے کہ اللہ کی مشیت سے انسان گناہ کی جگہ میں گیا تو اس کو سزا کیوں ہے اور اس پر عتاب کیوں ہے، تو مشیت الگ چیز ہے اور اللہ کی رضا الگ چیز ہے۔ بہرحال تیسرا جو مسئلہ پیش آیا اس دور میں وہ تھا امامت کا مسئلہ، کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے صراحتاً کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، تو صحابہ کرام کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ حضور کا خلیفہ کون بنے گا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے اور باتفاقی صحابہ باجماع صحابہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی استدلال کیا کہ آپ علیہ السلام نے مرض الوفات میں یعنی آخری ایام میں اپنی موجودگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر کے آپ کو امامت کے درجے پر کھڑا کیا، تو امامت صغرا جب آپ اس کے مستحق ہے تو امامت کبرا کے بھی آپ مستحق ہے، یعنی خلافت کے بھی آپ مستحق ہے۔ اس کے بعد ترتیب وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ پھر خلیفہ بنے۔ بہرحال خلافت کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا اور تمام صحابہ کرام کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، اور خلیفہ اور امام یہ معصوم نہیں ہے انبیاء کی طرح۔ نبوت اور نبی یہ تو معصوم ہے اور نبوت منصوص ہوتی ہے، کسی شخص کو جب نبی بنایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نصاً اور تصریحاً نبی بنتا ہے، لیکن خلیفہ ایسا نہیں ہے۔ خلیفہ کا انتخاب وہ مسلمانوں کے اتفاق رائے پر ہے، یہ اہل سنت اور عام صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی جو عراق میں تھے، انہوں نے اس سیاسی موقف کو مذہبی رنگ دیا اور انہوں نے کہا کہ امامت یہ مسلمانوں کے اتفاق رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ امامت یہ منصوص من اللہ ہے اور شارع کی طرف سے یہ مشروع ہے۔ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر کیا اور یہ امامت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں چلتی رہے گی، کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے، اور امام جو ہے وہ نبی کی طرح معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا اور کہا کہ امامت یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس طرح دین کے 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ہے،
اور روزہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چھٹا رکن امامت ہے، جو اس کو حضرت علی اور ان کے اولاد کے لیے نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے، وہ دین اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اس فرقے کو فرقہ امامیہ کہا گیا اور اس فرقے کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا مرکز ایران اور عراق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان میں فرقے ہیں۔ اسماعیلیہ فرقہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی طرف منسوب ہے، ان کو امام مانتے ہیں، اور بعد میں یہ اسماعیلیہ بھی دو فرقوں میں تقسیم ہوا، اور ایک فرقہ آغا خانی کہلایا اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ بہری کہلایا۔ ایک اور فرقہ ہے نصیریہ، جس کو علویہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں امام خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہ حلال اور حرام کا بھی اختیار کرتا ہے، یعنی تحلیل اور تحریم جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ امام کو حاصل ہے، اور شام میں ان کی حکومت ہے یہ نصیریہ کی۔ پاکستان میں بھی بعض لوگ، آپ نے یوٹیوب میں سنا ہوگا، جو بعض حضرات، بعض ذاکر وہ کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، علی خالق ہے، اور نعوذ باللہ اس طرح علی کے بارے میں اس طرح غلو کرتے ہیں، تو یہ نصیریہ فرقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ان کا ایک زیدیہ ہے، جو زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ شیعوں میں سب سے زیادہ معتدل فرقہ ہے، جو حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل تو مانتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ بن سکتا ہے، تو یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق مانتے ہیں اور صحابہ کرام کی تکفیر بھی نہیں کرتے۔ عمان میں اور یمن میں اور اس طرح عرب کے بعد ممالک میں یہ فرقہ زیدیہ آج بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ مساجد میں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں صرف افضل اور مفضول کا اختلاف ہے، باقی کوئی تکفیر اور ایمان کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارا دوسرا درس تھا، اور اس درس میں ہم نے آپ کو دو باتیں بتائی، تو انشاءاللہ یہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اگلے مراحل انشاءاللہ اگلے درس میں ترتیب وار پیش کیے جائیں گے۔